يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أباب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے تنہا وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب ذوالجلال. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، خصوصاً آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خطبہ جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا 27واں حصہ ہے، اور آج جنگ احد کا پارٹ 4 خطبہ جمعہ کی روشنی، یعنی کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کی روشنی میں ان باتوں کو میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کو صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، اپنی سوچ کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا، پلٹ جائے گا، وہ اللہ کو ہرگز بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دیں گے. یہ آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کیا. حاضرین اکرام قدر اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس سے پہلے کے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 50 تیر انداز صحابہ کو جو کہ ماہر تھے ان کو جبل رومات پر تعین کیا تھا، ان کو کھڑا کر دیا تھا کہ تم یہیں پر رہنا، حالات جیسے بھی ہوں تم یہاں سے نہیں ہلنا.
حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے بتایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشوں کو کھینچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، تم یہیں پر رہنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت اور تاکیدی حکم تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب تک نہیں ہٹنا جب تک کہ میں خود تمہیں آواز نہ دوں، جب تک میں خود تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک تم یہاں سے نہیں آنا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکیدی حکم کے باوجود ان تین انداز صحابہ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کو اجتہادی معنی پر محمول کیا، اجتہادی معنی پر معمول کیا، یعنی کہ اور سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ چل رہی ہے تب ہم کو یہاں سے ہٹ کر کے نہیں آنا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا اب جنگ تو جیتی جا چکی ہے، بازی جیتی جا چکی ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میدان میں مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ فتح کا ماحول بن چکا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا، لیکن ان کی یہ اجتہادی خطا اتنی زیادہ خطرناک تھی، اتنی بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 قیمتی صحابہ شہید کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کیا گیا، یعنی کہ ان کی لاش کو کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہند نے ان کے کلیجے کو چبایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بے ہوش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور بھی بہت بڑا نقصان اس جنگ میں یہاں پر ہوا، یعنی کہ جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی، جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو غلطی صحابہ کرام سے ہوئی تین اندازوں سے، اس غلطی کا نقصان صرف تین اندازوں کی حد تک محدود نہیں تھا، یہ اس کا نقصان کا دائرہ اتنا وسیع ہوا، اتنا بڑا ہوا کہ اس کی عزت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ غلطی یہاں ہوئی تھی اور اس کا نقصان پھیلتے ہوئے تقریباً صحابہ تک پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آ کر کے پہنچ گیا۔ یہاں سے ہم ایک اصول سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے بتایا تھا، لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، یہ الگ بات بتا رہا ہوں میں ایک اصول بتانے کے لیے، کہ تم میں سے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا، اور صحابہ کی جماعت وہاں سے نکلی، جا رہے ہیں، جاتے جاتے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یوں ہی چلتے رہیں گے تو لہذا عصر کی نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، اب کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورے ہوئے، تو دو مشورے ہوئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری الفاظ پر انہوں نے محمول کیا، یعنی کہ انہوں نے سوچا، عمل کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ کا حکم ہے، جو بھی ہو ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ بنو قریظہ پہنچنا ہے، نماز اگر چھوٹ بھی جائے تو ہم یہاں پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز راستے میں پڑھنے سے انہوں نے انکار کیا اور سیدھا بنو قریظہ پہنچے، وہاں پر جا کر کے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ اور دوسری جو جماعت تھی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا، اللہ کے نبی یہ بتا رہے تھے کہ بہرحال بنو قریظہ پہنچنا ہے، نماز چاہے یہاں پڑھو چاہے وہاں پڑھو، تو لہٰذا انہوں نے اپنی دانش میں یہ بھی سوچا کہ ہم اس قدر تیزی سے چلیں، اتنا فاسٹ چلیں کہ ہم بنو قریظہ پہنچ جائیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ تم نماز قضا کر لو اور وہاں پر پہنچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم تھا، اس سے دوسری جماعت نے اجتہاد کیا کہ نماز انہوں نے راستے ہی میں ادا کر لی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دونوں کی دونوں باتیں عرض کی گئی، آ کر کے پیش کیا گیا، یا رسول اللہ آج صحابہ نے ایسا دو قسم سے عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا، ریاکشن یہ تھا کہ کچھ بھی ملامت نہیں کیا۔ اور یہ حدیث بخاری کے اندر باب صلاۃ الطالب المطلوب کے اندر بالکل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ نماز کے معاملے میں جو صحابہ نے اجتہاد کیا اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نماز کے معاملے میں صحابہ نے جو اجتہاد کیا اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن جنگی معاملات میں صحابہ نے جو اجتہاد کیا تو صحابہ کی غلطی کا، صحابہ کے اجتہاد کا نقصان بھاری قیمت میں ان لوگوں کو ادا کرنا پڑا۔
یہ بات مجھے آپ لوگوں کو سمجھانی ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بات عرض کرنے کی ہے وہ بات یہ ہے کہ احد کے میدان میں، جنگ احد میں، جب خالد بن ولید نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پوزیشن پورے طریقے سے سنبھال لی. پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے سے آ کر کے دیکھا کہ اوپر اللہ کے نبی نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہے، لیکن وہ لوگ وہاں پر اوپر موجود نہیں ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہیں، تقریباً لوگ وہاں پر نیچے پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً گنتی کے چند لوگوں سے مراد 8-10 لوگ وہاں پر موجود ہیں. تو فوراً پیچھے سے حملہ کیا، ایسا خطرناک کہ ان 10 کے 10 صحابہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو شہید کر دیا، اور وہ صحابہ مارے گئے. صفائی کے ساتھ وہاں پر ان کو مارنے کے بعد خالد بن ولید نے پیچھے سے آئے اور اتنا زبردست حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر کہ مسلمان وہاں پر گویا کہ چکی کے 2 پارٹوں میں جس طریقے سے آٹا پستا ہے ویسے پس کر کے رہ گئے. کئی صحابہ کا نقصان ہوا جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ابھی کیا. وہ کئی ایک اعتبار سے مسلمانوں کے حالات ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش چلے گئے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. یہاں تک کہ وہ بے ہوشی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی شہادت کی خبریں گردش کرنے لگی. جیسے ہی صحابہ نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ان کی ہمتیں جواب دے گئی، ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ مزمحل اور کمزور ہو گئے. انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ اب رسول اللہ ہی نہ رہے تو کس کے لیے قربان ہو جائیں، تو کس کے لیے ہم لڑیں، جن کے لیے ہم نے آیا تھا اگر وہی نہیں رہے تو کیا ہوگا. تو پھر اس کے بعد اب ہمیں کرنا ہی کیا ہے، جن کے لیے کچھ کرنا تھا اب وہی ہمارے درمیان بالکل موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں تک کہ آپ نے سنا جلیل القدر صحابہ بھی ہتھیار پھینک کر کے ایک جگہ کونے میں فکر مند ہو کر کے بیٹھ گئے. پوچھنے والوں نے جا کر کے پوچھا آپ بھی اس طریقے سے بیٹھ چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صحابہ اکرام نے، جلیل القدر صحابہ نے جواب دیا جب وہ شمع ہی نہ رہی جس پر پروانے قربان ہوتے تھے تو کس کے لیے قربانیاں دیں، کس کے لیے لڑیں، کیا کیا جائے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جواب تھا. اور شدت غم کی وجہ سے انہوں نے ایسا آنسر کیا. پھر اس کے بعد یہی حالات تھے، یہی سوچ چل رہی تھی. اسی وقت میں آسمان سے ندا آئی، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ کی طرف سے آیتیں لے کر کے اتر گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا. جبرائیل یہ کہتے ہوئے آئے اور ان آیتوں کے اندر ایک بہت ہی بڑا پوشیدہ راز چھپا ہوا ہے، اسے ہم اور آپ کو جاننا ہے. وہ راز یہ ہے، وہ باتیں یہ ہے، وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک پیغمبر ہیں. جی قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے اور چلے گئے. افإن مات او قتل، اگر ان کا انتقال ہو جائے، یہ قتل کر دیے جائے یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھیر جاؤ گے، پلٹ کر کے واپس چلے جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اللہ نے کہا اگر جو کوئی بھی پلٹ کر کے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن یاد رکھو فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا. وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تبارک و تعالی قدردان بندوں کا، نیکوکار بندوں کا، شکر گزار بندوں کا قدردان ہے. اللہ رب العالمین ان کو ثواب دے گا ان کے وہاں پر جمع رہنے کا. یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی ذہن سازی کی کہ تم جس مشن کے لیے، تم جس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو وہ کوئی پیغمبر کا شخصی مشن نہیں ہے، وہ کسی انڈیویجول آدمی کا مشن نہیں ہے، یہ تو ربانی مشن ہے، ربانی بنیادوں پر قائم کیا گیا، ربانی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسے قائم کیا ہے، وہ ویسے ہی قائم رہے گا، آگے بڑھے گا. وہ آگے بڑھے گا، کسی کے رک جانے سے وہ رکے گا نہیں، کسی کے مر جانے سے وہ ختم ہوگا نہیں. اس لیے کہ یہ وہ مشن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا ہے. جو لوگ اس مشن کو شخصی مشن کے طور پر دیکھتے ہیں، یقیناً اس شخص کے ختم ہو جانے کے بعد وہ مشن بھی ختم ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو اس مشن کو ربانی مشن کے طور پر دیکھتے ہیں وہ جان لیں کہ ربانی مشن ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں چلے گا، زندہ ہوں تب بھی چلے گا، اگر وہ انتقال کر جائیں تب بھی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، بلکہ وہ جاری اور ساری رہے گا.
قیامت تک جاری رہے گا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان آیتوں میں یہ سبق دیا گیا، انہیں یہ لیسن دیا گیا کہ کسی پیغمبر کے شخصی مشن کے وارث نہیں ہو آپ۔ اے اللہ کے نبی کے صحابہ، تم کسی پیغمبر کے شخصی مشن کے وارث نہیں ہو، بلکہ تم ربانی مشن کے وارث ہو۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ مشن ہے تمہارے لیے، اور ربانی مشن کے وارثین کو حقیقت میں کیا کرنا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر حال میں اس کو لے کر کے تم کو آگے بڑھنا ہے۔ ان کا انتقال بھی اگر ہو جائے تو تم کو رکنا نہیں ہے، اپنے مشن کو لے کر کے تم لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا، تم لوگوں کو ساری دنیا میں اس پیغام کو عام کرنا ہوگا۔ حقیقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی وہ بات ہے جو ہم آپ جانتے ہیں، پیغمبر بھی ایک انسان ہوتا ہے، پیغمبر بھی ایک انسان ہوتا ہے، ہر پیغمبر کی بھی ایک محدود عمر ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، شادی بچے بھی ہوتے ہیں، نبوت ملتی ہے، اپنی محدود عمر پانے کے بعد، لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ختم ہو جانے کے بعد وہ بھی انتقال کر کے اس دنیا سے کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، وہ بھی اس دنیا سے نکل کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے اس مشن کا آغاز کیا تھا، وہ ایک مشن ایسا ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، ایک ایسا مشن ہے جو کبھی رکنے والا نہیں، قیامت تک جو جاری رہنے والا ہے، اور یہ کسی کے مٹنے سے نہیں مٹتا، کسی کے ختم ہونے سے نہیں ختم ہوتا۔ اور یاد رکھ لو، یہ مشن کسی کی مرہون ملت نہیں ہوتا کہ وہ ہو تو نہیں چلے گا، اور اگر وہ نہ ہو تو نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے، وہ اگر نہ بھی ہو تو اس کو کسی اور کے ذریعے سے قائم و دائم کرے گا، اس کو لے کر کے چلے گا۔ کب تک؟ جب تک یہ دنیا رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کر کے چلے گا، اور اس مشن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ یہ اہل اسلام کا اس معاملے میں، یعنی ہمارا اہل اسلام کا اس معاملے میں رول کیا ہے؟ صرف اتنا ہی ہے، ایک انسانی چہرہ، جسے کیا بولتے ہیں، ایک ہیومن فیس کے طور پر بس ہم اور آپ کو وہاں پر اپنا رول ادا کرنا ہوگا، ایک ہیومن فیس کے طور پر ہم اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ کسی کا محتاج نہیں، ساتھ دے تو چلے، ساتھ لا دے تو نہیں چلے گا، بس ہم اور آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس مشن کو آغاز کیا تھا، اور یہ آگے چل کر کے جا رہا ہے، مگر کسی کے آنے سے، کسی کے رکنے سے یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک اس مشن کے وارثین پیدا ہوتے رہیں گے، اس مشن کے وارثین پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتے رہے گا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر سپشٹ الفاظ میں صحابہ کرام کے سامنے جنگ احد کے حالات میں پیش کر دیا۔ فقط فرق اگر پڑے گا، کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، جو میں نے کہا فرق اگر پڑے گا بھی تو صرف اتنا پڑے گا کہ جو اپنے آپ کو اس مشن سے جوڑ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کریں گے، جو اپنے آپ کو اس مشن سے نہیں جوڑتے، جو اپنے آپ کو اس مشن سے نہیں جوڑتے، وہ صرف اتنا ہوگا کہ خود اپنا نقصان آپ کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو خود برباد کر لیں گے، وہ خود اپنے آپ کو زد پہنچائیں گے، وہ خود اپنا نقصان آپ پہنچائیں گے، اس سے کسی اور کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ پیغام میں آپ کے سامنے دینے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں اور اسلامی بیٹیوں کی بات کو غور سے سنو، یہی بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر کے دنیا کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی خواہش، اپنی تمنا ظاہر کی، اپنا ارادہ ظاہر کیا لوگوں کے سامنے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہت کا لوگوں کے سامنے اظہار کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچ جائے، ساری دنیا میں یہ پیغام پہنچ جائے۔ یہ اللہ کے نبی چاہتے تھے، یہ اللہ کے نبی کا ارادہ تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یہ اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام ساری دنیا کے سامنے پہنچ جائے۔ مگر اس وقت جب اللہ کے نبی اس پیغام کو لے کر کے آئے، حالات ویسے نہیں تھے جیسے کہ آج ہیں، حالات وہ نہیں تھے کہ جو آج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عمومی اشاعت کے راستے میں، اللہ کے نبی کی اس دعوت کی عمومی اشاعت کے راستے میں، دعوت کو پھیلانے کے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں بن کر کے آئی، بڑی بڑی رکاوٹیں بن کر کے آئی۔ نتیجے میں رسول اللہ کو اور ان کے دوستوں یعنی کہ صحابہ کرام کو ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرنا پڑا، اور وہاں پر دفاعاً جنگ کرنا پڑا، سب کو مل کر کے نتیجے میں وہاں پر جنگ کرنا پڑا، لڑنا پڑا، یہاں تک کہ اللہ نے بھی فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی جنگوں کا جواب دینا پڑا۔ دیکھو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ بظاہر ایک مثال ہے، کوئی بھی ایک مشن شروع ہوتا ہے، چاہے وہ
دینی مشن ہو، کیا بولتے ہیں مذہبی مشن ہو یا غیر مذہبی مشن ہو، کوئی بھی ایک کام جب شروع ہوتا ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اصول ہمیشگی کے طور پر ہوتے ہیں، کچھ اصول عارضی طور پر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ہمارے ہندوستان کی آزادی کے وقت کا ایک چھوٹا سا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تھوڑا سا۔ وہ یہ ہے کہ تحریک آزادی کو لے کر کے جب گاندھی جی یہاں سے نکلے تھے، وہاں پر انہوں نے بھی کچھ اصول بنائے تھے، تو دو اصول وہاں پر، دو اصولوں کی بنیاد پر اپنے تحریک آزادی کو لے کر کے آگے بڑھے تھے۔ ایک وقتی تھا جسے سول ڈس اوبیڈینس کے نام، جیسے کہ سول ڈس اوبیڈینس کہا گیا، یعنی کہ ان کا یہ اسٹریٹجی، یعنی کہ قانون کو توڑنا ہے۔ اپنی اس اسٹریٹجی کے ذریعے سے وہ حکومت کو، یعنی کہ ہندوستانی حکومت میں جو کہ انگریز حکومت کر رہے تھے، برطانوی حکمران، ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہاری حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے لیے تمہاری بالادستی قبول نہیں ہے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم جہاں تک ہو سکے، جتنا جلد ہو سکے اس ملک کو چھوڑ کر کے واپس چلے جاؤ۔ یہ اپنا اس سول ڈس اوبیڈینس کے ذریعے سے پیغام دے رہے تھے کہ ہم تمہارا قانون ہے، تمہارے فرما برداری ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور یہ ایک تھا، اور دوسرا ان کے مشن کا دوسرا مستقل پہلو تھا، وہ یہ تھا کہ نیشنل رول، نیشنل رول یعنی کہ کلونیل پاور ختم ہو اور مقامی لوگ حکومت کریں، یعنی کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ پوری ان کی طاقت ختم ہو جائے، وہ لوگ حکومت نہ کریں۔ یہاں پر اگر حکومت کرنا بھی ہے تو بس یہاں کے ہندوستان کے لوگ حکومت کریں۔ تو لہٰذا ایک مثال تھی، میں نے آپ کے سامنے جزئی طور پر رکھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں جو بات بتا رہا تھا ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید میں پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دو الفاظ استعمال کیے ہیں، دو اصول بتائے ہیں۔ ایک ہے جہاد بالقرآن، یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، ایسے الفاظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ اور دوسرا ہے جہاد بالسیف، یعنی کہ ہتھیار کے ذریعے سے جہاد۔ دوسرا ہے جہاد بالسیف، یعنی کہ ہتھیار کے ذریعے سے جہاد۔ جہاد بالقرآن کا مطلب کیا ہے؟ جہاد بالقرآن کا مطلب دعویٰ مشن ہے، دعوتی مشن ہے۔ جہاد بالقرآن کا مطلب جس کی اپنی مستقل اہمیت ہے، وہ اپنی اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ جہاد بالسیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک عارضی پہلو تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک عارضی پہلو تھا۔ مگر جب ہندوستانیوں نے سول ڈس اوبیڈینس کو اپنا ابدی مقدر بنا لیا، جس طریقے سے ہندوستان کے باشندوں نے سول ڈس اوبیڈینس کو اپنا ابدی مقدر بنا لیا، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ان کے اندر وہ چیزیں آ گئی، آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں، کرپشن وغیرہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں، اور انہوں نے نیشنل رول اور پیسفل ہندو مسلم کو ایگزسٹنس کو جو کہ اپنا ایکچوئل مشن بنا لیا، وہ تقسیم ہند کے بعد پوری طریقے سے نفرتوں کی آگ میں جھلس کر کے خاکستر بن گیا، پورے طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اسی طرح میں بتانا یہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا جو کہ ایٹرنل پارٹ تھا، جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہمیشگی کا پارٹ تھا، دعویٰ مشن، وہ امت مسلمہ کے دل و دماغ سے حذف ہو گیا، مٹ گیا۔ امت مسلمہ کی بہت بڑی افسوس کی بات ہے، ان کے دل و دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ دعوتی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم مشن ہے، ان کے دماغ سے حذف ہو گیا۔ اور جو ختم فتنہ کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ ریلیجیس پرسیکیوشن کا جو زمانہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے وقتی طور پر جو قتال کیا گیا، اس قتال کرنا پیغمبر کے مشن کا کیا بولتے اس کو ایسپیرل پارٹ تھا، وہ کہ مسلمانوں نے اس کو اپنا مستقل مشن بنا لیا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو پورے طریقے سے پڑھ کر کے سمجھ کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے سب سے بڑے پیغام کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے بھی اوروں تک ہم نے نہیں پہنچایا ہے، گویا کہ صاحب ایک کنڈلی بار کر کے خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام قرآن مجید دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کے ہر انسان تک اس کو پہنچانا ہوگا۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت اور اللہ کے پیغام کو لے کر کے ہم اور آپ کو ہیومن فیس کے طور پر آگے بڑھنا ہوگا، یہ کام کرنا ہوگا۔ یاد رکھ لینا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، اللہ ختم کریں گے کسی اور کو لا کر کے ذریعے سے وہ کام
اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے وہ کام لیں گے. ہم آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. بس یہ کچھ اہم پیغام تھا میں نے آپ کے سامنے دینے کی کوشش کی ہے. یہیں پر میں آج کے اس خطبہ جمعہ کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی بھی باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم رحیم رؤوف رحیم رب العالمین.